یسوع مسیح جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اس کے نام میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تمام ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان اسپیکر ہیں پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ مکاشوہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اپنے آپ کو یوحنا عارف سے متعارف کراتے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسے ٹائٹلز اپنے لیے استعمال کیے جو اناجیل میں یوز نہیں کیے۔ یعنی وہ یسوع مسیح نے پہلے کسی سے بھی اپنے آپ کو متعارف کرایا، چاہے وہ پولوس رسول ہو یا شاگرد ہو، تو وہ ٹائٹل اس نے اپنے لیے یوز نہیں کیے۔ لیکن مکاشوہ کی کتاب میں جب اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے تو وہ بڑے انوکھے انداز سے متعارف کراتا ہے۔ آج ہم انہی ٹائٹلز پر بات کریں گے کہ وہ ٹائٹلز کیا تھے اور کیوں یسوع مسیح نے استعمال کیے۔ تو جو سب سے پہلا ٹائٹل یسوع مسیح نے استعمال کیا، اس نے کہا میں اول اور آخر۔ تو یہ جو اول اور آخر کا ٹائٹل ہے یسوع نے اپنے لیے استعمال کیا، تو اس کا کیا مقصد تھا، کیوں استعمال کیا گیا اور اس کے کیا معنی ہیں؟ شکریہ سسٹر۔ اس میں مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو یہ بائبل کی کون سی کتاب ہے؟ آخری کتاب ہے۔ اور پیدائش کی کتاب کون سی ہے؟ وہ اول کتاب ہے، یعنی پہلی کتاب ہے۔ تو پہلی کتاب، پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے ابتدا۔ تو ابتدا کا مطلب ہے آغاز، شروعات۔ تو وہ لفظ جو ابتدا یا آغاز ہے وہ بھی یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ہر چیز کا شروع کرنے والا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں تیسری آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ کلام کے وسیلے بنا ہے، کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر نہیں بنی۔ یسوع مسیح تمام چیزوں کو شروع کرنے والا ہے، وہ ان کا بانی ہے، وہ ان کا آغاز کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں اور اس کی آخری آیت جو کہ 22ویں باب کی آخری آیت ہے، اس میں 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ تو بائبل کی پہلی کتاب پہلی آیت اور آخری کتاب کی آخری آیت میں بھی یسوع کا نام موجود ہے، یعنی شروع بھی اور انجام بھی اور آخر بھی یسوع مسیح پر ہوتا ہے، آغاز بھی یسوع سے اور انجام بھی یسوع سے۔ تو اس لیے یسوع یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، اور اسی طرح سے وہ اپنے لیے اسی طرح کے ٹائٹلز استعمال کرتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک بار نہیں تھا، یسوع نے اپنے لیے جب یہ الفاظ استعمال کیے تو یوحنا رسول کے ذہن میں صرف یہی بات نہیں تھی۔ مکاشفہ کی کتاب تو ابھی شروع کر رہا تھا، وہ اس نے پوری کتاب ابھی تک جانی نہیں۔ جب اسے یہ بتایا گیا تو اس وقت تک نیا عہد نامہ لکھا تو جا چکا تھا، لیکن کتابی شکل میں ایک ہی جلد میں وہ محفوظ نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے ان کو تو پرانے عہد نامے کی کتب سے زیادہ واقفیت تھی، کیونکہ ان کو وہ ایک ہی جلد میں ایک ہی جگہ پر پڑھ سکتے تھے۔ تو ادھر بھی انہوں نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ خدا نے اپنے بارے میں کہا ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں۔ خداوند جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہ اپنے حق میں یہ کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، میں ہر چیز کی شروعات کرنے والا ہوں، میں ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچانے والا ہوں، اس کا اختتام بھی کرنے والا ہوں، اس کی تکمیل کرنے والا ہوں۔ تو یہ تینوں کام کرنے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ۔ لیکن یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں اپنے آپ کو اس چیز سے متعارف کرواتا ہے۔ وہ اپنا ایک ایسا مکاشفہ دیتا ہے جو لوگ جس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہے تھے، جس میں لوگ جو ہے الجھن کا شکار تھے۔ اور آج بھی بہت سی دنیا کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ بات واضح کر رہا تھا کہ میں ہی خداوند ہوں، میں ہی شروع سے یہ فرماتا آیا ہوں، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں یسوع نے یہ دعویٰ واضح کیا تھا۔ جیسے کچھ جو ہے وہ پرانے علماء یہ کہتے تھے، جن میں یونانی علماء بھی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یسوع نے کب دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا ہے؟ یسوع نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، جی آپ بائبل میں سے ہمیں نکال کے دکھائیں۔ تو یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب اس کی 24ویں 23ویں آیت میں یسوع نے واضح کہا کہ میں خدا ہوں۔ یسوع نے کہا کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا، اگر میری بات کا یقین نہ کرو گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یسوع نے یہ کہا۔ تو علماء بھڑک اٹھے، جو مذہبی علماء تھے، کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو آج کا بچہ ہے، تو کس طرح کے دعوے کر رہا ہے؟ اس طرح کی سوچ تھی انہوں نے۔ تو یسوع نے اسی باب کے آخر میں یہ فرمایا، یوحنا 8ویں باب کی 58ویں آیت میں، کہ اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ یعنی یسوع اپنے آپ کو تو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، دنیا کے شروع سے میں موجود۔ کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یسوع مسیح شاید جو ہے وہ آئے دوبارہ آسمان پر تو اٹھایا گیا ہے زندہ، لیکن پھر آ کے مرے گا اور پھر قبر میں پڑے گا۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، ایسا کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہے، کیونکہ خدا مرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کیونکہ یسوع نے ابھی مکاشفہ کی کتاب اسی باب کی 18ویں آیت میں دعویٰ کیا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں۔ دیکھ میں مر گیا تھا، یعنی صلیب پر مرا تھا وہ، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد جیتا رہوں گا، عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اب اسے موت نہیں ہے، وہ 3 دن 3 رات قبر میں رہا ہے، یہی تھا کافی۔ اس سے ہٹ کے اور کوئی اسے موت نہیں آ سکتی۔ وہ بھی اس نے خود یہ موت قبول کی تھی اپنی مرضی سے، کوئی اسے مار نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی مرضی سے خدا تعالیٰ کی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو، میں نے کائنات کا آغاز کیا ہے، میں نے اس کو شروع کیا ہے، تو میں اس کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی میں ہی کام کرتا ہوں۔ اس وجہ سے یسوع نے یہ دعویٰ کیا، اس وجہ سے یسوع نے کہا کہ اول اور آخر میں ہوں۔ یہ خصوصی دعویٰ یسوع نے اس وجہ سے کیا ہے۔ اور یہ جو صحائف مقدس ہیں، جو بائبل مقدس ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک صحائف مقدسہ ہیں، نوشتے ہیں، یہ مقدس میں نوشتے ہیں۔ یہ پاک نوشتوں کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ان کا آخر کرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یعنی ان کے لیے بھی اول کون ہے؟ یسوع مسیح، اور آخر کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ اس وجہ سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پاک کلام کا اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، صحائف کا آغاز میں ہوں اور انجام بھی میں ہوں۔ اور ایک اور دعویٰ اس نے کیا یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 1 آیت اور 14ویں آیت میں، کہ کلام یعنی وہی ہے، ابتدا وہی ہے، اور وہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ 14ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو پیچھے شریعت اصل دی گئی تھی، وہ اصل شریعت کیا ہے؟ وہ بھی یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور اب جو فضل دیا گیا، یعنی فضل کی انجیل کا پیغام سنایا گیا، وہ بھی یسوع مسیح کے وسیلہ ہے، جو کہ ایمان پر مبنی ہے، نہ کہ اعمال پر۔ نیک کاموں کے باعث ہمیں فضل نہیں ملتا، ہمیں نجات نہیں ملتی، اس لیے کہ اس نے شریعت کی تکمیل کر دی تھی۔ اب دوبارہ سے اس کو آپ شروعات نہیں کر سکتے۔ جس چیز کی تکمیل ہو گئی ہو، کوئی بھی اس کا آغاز نہیں کر سکتا۔ یہ اس وجہ سے یسوع نے کہا کہ میں ہوں، اور صلیب پر مرتے ہوئے اس نے ایک بڑا دعویٰ کیا، بڑا بیان دیا۔ جو 7 صلیبی کلمات ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہی خاص کلمہ ہے جسے کاملیت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ تو یسوع نے وہ دعویٰ کیا کہ شریعت کی بھی تکمیل ہو گئی، تمام ہوا تو شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد مزید کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب فضل کا آغاز ہو چکا ہے۔ یسوع کی صلیبی موت کے بعد اور پھر جی اٹھنے کے بعد فضل کا آغاز کر دیا اس نے، تاکہ ہم لوگ فضل کے باعث ایمان لا کر اس ہمیشہ کی زندگی پائیں، نجات پائیں۔ شریعت کے اعمال سے اب کوئی بھی شخص راستہ باز نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا دعویٰ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ کیا ہے، اول اور آخر وہ ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ لیکن ایک انسانی سوچ ہے، اور اب اگر ہم سائنس کو بھی دیکھیں تو اگر کسی چیز کی بگننگ ہے نا، تو اینڈنگ وہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم ریئیکشنز بھی دیکھ لیں، ریئیکشنز کی بات بھی کرتے ہیں کیمسٹری میں بھی، تو اگر کوئی پروڈکٹ شروع میں ہے، ریئیکشن کے بعد وہ رہتا نہیں ہے اس کا۔ بالکل درست۔ اسی طرح انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ ایک چھوٹے بچے کی صورت میں ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو ایک اس کی مطلب فزیکل اپیرنس چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس بات سے اگر ہم انسان ہوتے ہوئے سمجھے تو ہم کہیں کوئی بھی چیز اگر بگننگ میں ہے تو وہ اینڈ میں ویسے نہیں ہو سکتی۔ لیکن یسوع مسیح اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بگننگ بھی ہے، وہ اینڈنگ بھی ہے، اور وہ سیم ہے۔ آپ نے یہ بات کر کے جو ہے وہ میری ہی دلیل کو اور مضبوط کیا ہے۔ وہ کس طرح سے، ابھی دیکھیے کہ یسوع مسیح جب آغاز میں اپنا کلام دیتا ہے تو آغاز میں ڈائریکٹ وہ صلیب پر آ کر مرا نہیں، کلام کا تھوڑا حصہ اس نے پہلے انسانوں کو دیا،
اور آہستہ آہستہ نسل در نسل کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کلام میں اضافہ کرتا چلا گیا. پھر ایک وقت آتا ہے حضرت موسیٰ کا، اس سے پیشتر حضرت موسیٰ سے پیشتر کسی نبی کو کوئی کتاب نہیں دی گئی. جب حضرت موسیٰ کا وقت آتا ہے تو کافی سال گزر چکے ہیں، نسلیں کئی گزر چکی ہیں، تو پھر ان کو شریعت کی کتاب ملتی ہے. جو شریعت ملی وہ کلام میں تھوڑا مزید اضافہ ہو گیا. تو دیکھیں وہ ریئیکشن میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریئیکٹنٹس مزید ایڈ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن جب لوگ شریعت کے مطابق بھی زندگی درست طور پر نہیں گزار پائے تو وہ کیا تھا، پھر خدا نے ایک اور جو ہے وہ اضافہ کیا کہ میں اپنے بیٹے یسوع کو بھیجوں گا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو اس دنیا میں آ کر صلیب پر اپنی جان دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ دے گا. یہ مین جو اینڈ پروڈکٹ تھا اس کے ذہن میں. اب جب وہ اس طرف آتا ہے، صلیب پر اپنی جان دیتا ہے، تو پھر مر کر جی اٹھتا ہے. تو جب مر کر جی اٹھا تو جس طرح سے وہ پہلے خدا تھا، اب یہ ذرا دیکھیں، ابتدا میں خدا ہے اور وہ ابتدا میں کلام. اب جس طرح وہ جسمانی حالت میں وہاں موجود نہیں ہے، اب وہ روح ہے، وہ نور ہے، وہ محبت ہے، وہ یہ سب صفات کے ساتھ وہ خدا موجود ہے. لیکن جب اس دنیا میں یسوع بیٹا جو آیا تو جب وہ جسم لے لیتا ہے تو پھر وہ پہلے جیسی کیفیت میں نہیں. اب یہاں پر کیمسٹری کے لاز جو ہیں وہ اپلائی بالکل نہیں ہوئے. یسوع جو انسان بنا ہے وہ انسانی جسم اور خدائی ذات یا الہی ذات، ان کے درمیان کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، کیونکہ خدا کی اور مقدسہ مریم کی نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہرگز ایسا نہیں ہوا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، کوئی آپس میں میل ملاپ نہیں ہوا. صرف الہی کلمہ اس مقدسہ کے بطن میں ٹھہرا اور جو کہ صرف دنیا میں آنے کا اور اسے لانے کا وسیلہ بن گئی، لیکن اسے اپنا جسم لینے کے لیے آسانی ہو گئی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ بھی، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ خدا بیٹا جو ہے وہ جب اس دنیا میں آیا تو وہ کس طرح سے آیا اور کیوں آیا. وہ اس لیے اس طرح سے آیا تاکہ وہ ہمارے جیسا انسان بنے اور ہمیں انسان نظر آئے، ورنہ وہ تو آسمان پر بیٹھا ہی کہہ دیتا کہ بھائی سارے گناہ معاف ہو جائیں تو ہو جاتے. کس گناہ کی جو ہے وہ ہمت تھی کہ اس کے سامنے کھڑا رہے. تو لیکن خدا ہمارا ایسا خدا نہیں ہے جو اپنے ہی اصول توڑ دے، وہ اصولوں کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. جو کچھ اس نے اصول بنائے ہیں وہ ان پر کاربند رہتا ہے اور انہیں تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو پھر وہ آخر میں کیا کرتا ہے، صلیب پر اپنی جان دیتا ہے. تو جسم، انسانی جسم اور الہی ذات، یہ دونوں مل کر ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوا اور کوئی تیسری چیز وجود میں آ گئی. ایسا نہیں ہوا. کوئی ڈیمی گاڈ بھی پیدا نہیں ہوا، کوئی جو ہے وہ چھوٹا خدا بھی نہیں بنا، ہرگز کچھ نہیں ہوا. صرف خدا کا وہ کلام، اس نے جسم لیا، وہی جو کلمہ تھا اس نے جسم کی صورت اختیار کر لی ہے. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے، وہ مجسم ہو گیا، جسم بن گیا، یہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جیسے شروع میں خدا تھا وہ بعد میں ایسا نہیں رہا. صلیب پر مرا، دفن ہوا، پھر جی اٹھا، اور جب شاگردوں کو دکھائی دیا تو اس بات کی گواہی تھی کہ بھئی دیکھو روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. تو اب اس کے بدن میں گوشت بھی موجود ہے اور ہڈی بھی موجود ہے. صرف خون نہیں تھا کیونکہ خون وہ بہا چکا تھا، لیکن وہ زندہ تھا. تو پہلے جیسی صورتحال جو تھی وہ نہیں رہی، اینڈ پروڈکٹ کچھ چینج ہو گیا. اور جب ہم مزید اینڈ کی طرف جائیں مکاشفہ کی کتاب میں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، کیونکہ انسانی دنیا سے جو آغاز ہوا ہے یہ بھی ریئیکٹنٹس میں ایک چیز ہے. تو جب یہ تعاملات میں سے کچھ چیز موجود ہے تو اس کا اینڈ پروڈکٹ بھی کچھ اور ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب بھی جلالی بدن اختیار کر لیں گے اور وہاں پر پھر یسوع کو اس حالت میں دیکھیں گے. اس لیے یسوع نے دعویٰ کیا کہ اول میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، آغاز میں ہوں تو انجام بھی میں ہوں. وہ اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کیونکہ وہ جب ایمان کا بنانے والا ہے تو گھر کو جب کوئی بنانا شروع کرتا ہے تو وہ مالک ہے. صرف ٹھیکیداری جو ہے وہ نہیں ہوتا گھر بناتا ہے، اصل تو مالک ہے جس نے اخراجات کیے، جس کا خرچہ ہوا ہے. تو خدا کا سب سے زیادہ خرچہ اس کائنات کو اور انسان کو بنانے پہ ہوا ہے، تو اس کی محبت اس میں خرچ ہوئی ہے.
تو جب اس کو بنایا تو انسان کو اپنی قربت اور نزدیکی دینے کے لیے وہ اسے انجام تک خود ہی پہنچائے گا۔ انسان نے گناہ کے باعث اس سے دوری اختیار کی، اس کے بننے والی عمارت جو تھی اس میں دراڑیں اور جو ہے خلل ڈالے انسان نے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر ان دراڑوں کو بھرا اپنے بیٹے کے خون سے، اس کی محبت کے وسیلہ سے اور پاک روح کے وسیلہ سے وہ اس عمارت کی تکمیل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے ہاں بہت سے مکان ہیں، میں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ تو وہ یہ چیزیں جو تھیں وہ اس کو اس گھر کی تعمیر میں، اس کے آخر میں، انجام میں بھی وہی مالک بن کے کھڑا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اول میں ہوں، آخر میں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ یسوع مسیح نے جو اپنے لیے ٹائٹل اول اور آخر استعمال کیا وہ تو آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا۔ جو سیکنڈ ٹائٹل یسوع مسیح اپنے لیے یوز کرتا ہے، الفا اور اومیگا، یہ ہمیں میرے خیال سے تھرو آؤٹ بائبل میں کہیں نظر نہیں آئے یہ الفاظ جو اس نے اپنے لیے استعمال کیے۔ بالکل۔ اور الفا اور اومیگا وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کا بھی بتائیں کہ یہ کیسے یسوع مسیح کی ذات سے لنک ہو رہا ہے اور کیوں یسوع مسیح نے الفا اور اومیگا جیسے الفاظ اپنے لیے استعمال کیے؟ یہ بھی سسٹر یہی تقریباً ان کے معنی بھی وہی بنتے ہیں جو اول اور آخر کے ہیں، لیکن یہ یونانی زبان کے دو حروف کا، خاص الفاظ کا استعمال کرنا، ان کے بھی خصوصی معنی ہیں۔ یعنی الفا یونانی زبان گریک لینگویج کا پہلا الفابیٹ ہے، یعنی پہلا لیٹر ہے، اور پھر اومیگا جو ہے وہ اس کا آخری لیٹر ہے۔ تو الفا اور اومیگا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی باتیں کوئی بھی زبان میں، کسی بھی جو ہے وہ لینگویج میں جب جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ ان کے حروف تہجی کو جوڑ کر ہی کیے جاتے ہیں۔ تو الف سے لے کر یہ تک ہو، یا الفا سے لے کر اومیگا تک ہو، یا اے سے لے کے زی تک ہو، یا زیڈ تک ہو، وہ جتنی بھی باتیں ان لینگویجز میں کی جائیں گی وہ سب کے سب حروف تہجی کو انہی کو جوڑ کر کیا جائے گا۔ تو جتنی باتوں کا آغاز لگا لو، جتنی باتوں کا انجام لگا لیجئے، وہ سب کے سب یسوع نے کہا کہ میں ہوں۔ یسوع کے بارے میں صرف یہ سوچ رکھنا کہ وہ ایک نبی تھا، یہ نامکمل سوچ ہے۔ وہ صرف ایک رسول تھا، یہ بھی تھوڑی اور چھوٹی سوچ ہے، نامکمل سوچ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ وہ کلمہ ہے، وہ کلام ہے۔ تو جو انبیاء کو نبوتیں ملتی تھی وہ اصل میں کلام ملتا تھا۔ انبیاء تک جو باتیں خدا کی طرف سے پہنچتی تھی وہ خدا کا کلام پہنچتا تھا۔ تو یسوع وہ کلام ہے، یسوع وہ نبوت ہے۔ یسوع صرف نبی نہیں ہے، یسوع اصل میں وہ نبوت ہے جس کو انبیاء بولتے رہے، جن کو رسول لکھتے اور بولتے رہے۔ یہ وہ کلام ہے، یسوع وہ ذات ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک جو بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں ان تمام باتوں کا آغاز اور انجام میں ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اور یونانی ثقافت میں اس دور میں وہ جب اپنی باتوں کو جو علماء ہوتے اور یا ان کے بڑے افسران ہوتے تھے یا بادشاہ حضرات ہوتے تھے، خصوصی طور پہ جب کوئی اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہوتے یا اپنا حکم نامہ جاری کر رہے ہوتے تو پھر وہ کہتے تھے، کیونکہ بادشاہ کا قول جو ہوتا تھا اسے جو ہے وہ قانون مانا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے دیکھو بھائی الفا میں ہوں، میگا میں ہوں۔ تو یسوع نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام قوانین کا بنانے والا وہ ہے، وہ ہر ایک کو حکم جاری کر سکتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ جو مرضی کہیں، لیکن میں ان سے بھی بڑا بادشاہ ہوں، میں ان کو بھی حکم جاری کر سکتا ہوں کیونکہ میں الفا اور میں اومیگا۔ اور اس کا آغاز، اس بات کا آغاز صرف یونانی تہذیب سے نہیں ہوا تھا، یہ یہودی تہذیب، یہودی مذہب میں یا یہودی علماء یا بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بھی اس بات کا بہت استعمال کرتی تھی۔ یہودیوں کی جو زبان عبرانی زبان ہے اس میں 22 حروف ہیں، اس کا پہلا حرف الف ہے، وہ الف بولتے ہیں، الف نہیں بولتے۔ ہمارے ہاں اردو میں سے الف بولا جاتا ہے اور عربی میں بھی الف بولا جاتا ہے، لیکن جو عبرانی زبان ہے اس میں 22 حروف ہیں اور اس کا پہلا حرف الف اور آخری حرف ہے تاؤ۔ الف لفظ کے معنی ہے، یہ ایک حرف بھی ہے اور ایک لفظ بھی ہے جس کے معنی کیا ہے، یہ بیل ہے۔ بیل جو ہے وہ گھریلو جو معیشت ہے، یہ گھریلو زندگی میں جتنے بھی جانور استعمال ہوتے ہیں، جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔
جیسے بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، مرغیاں، چرند جو چھوٹی ہیں، یہ والے، یہ سب جو ہیں یہ ان کا جو ہے وہ سر مانا جاتا ہے، وہ ہے بیل، اور اس کے معنی ہے آغاز، سر۔ اور جو تاؤ حرف ہے عبرانی زبان کا، اس کے معنی ہے مذبح، التار بھی جسے کہا جاتا ہے یا آلٹر کہا جاتا ہے، مذبح گاہ، قربان گاہ۔ اب اس سے کچھ مراد تھا، یہودی ربی اس بات کا بہت استعمال کرتے تھے کہ بھائی دیکھو میرا یہ سارا بیان تھا، اس کا الف اور تاؤ یہ ہے، میں نے اپنی بات یہ الف اور تاؤ تک آپ کو بتا دی، یعنی الف سے لے کر یہ تک یا الف سے تاؤ تک میری ساری کہانی یہ ہے، یہ سارا معاملہ یہ ہے۔ تو یہودی ربی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ کیا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ یا یہ حروف استعمال ہوتے، کیونکہ وہ یسایہ کی کتاب سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ خدا کیا ہے، وہ آغاز کرنے والا اور انجام تک پہنچانے والا ہے۔ جو کچھ خدا نے شروع کیا، آغاز کیا، اور جو کچھ خدا انجام تک کرے گا اس سب سے واقف نہیں ہو سکتا۔ یہ بائبل مقدس کا دعویٰ ہے، اور آپ آج بھی دیکھ لیجئے سائنسدان جتنی مرضی تحقیق کر رہے ہیں، علماء جو ہے وہ محققین سب لگے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی تحقیقات میں کیا ہیں، ملوث ہیں، مشغول ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم مکمل طور پر سب باتیں جان پائے؟ یعنی اس میں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ دعوے کی بات کہہ رہا ہوں، جو معمولی بات نہیں ہے، کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو پڑوسی دوسرا یا تیسرا گھر ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف والا، اس میں کتنے افراد ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا پہنتے ہیں، کیا کیا کھاتے پیتے ہیں؟ اگر ہم یہ بھی نہیں جان پائے تو پھر سوچئے کہ اس پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس پوری دنیا میں جتنے گھر موجود ہیں، وہ کس شکل کے ہیں، کتنے افراد سے بھرے پڑے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، یعنی بہت کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کیا انسان اپنے ہی دماغ کو دیکھ سکتا ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی انیٹمی سے واقف نہیں۔ کیا ہم زمین کی انیٹمی سے واقف ہیں مکمل طور پہ؟ کیا ہم اس لاوے کے اندر تک گئے ہیں جو اس دنیا کے سینٹر میں یا کور میں موجود ہے؟ نہیں، ہم ان تمام باتوں کو نہیں جان پاتے، کیونکہ خدا نے جو کچھ شروع کیا ہے، جو کچھ اس کو انجام دے گا، ہم اس کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے۔ یہودی ربی اس بات سے بخوبی واقف تھے، وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ الف اور تاؤ ہے، اور ان دو حروف میں جو ہے وہ نجات کا پورا پیغام چھپا ہوا تھا، جو انسانی زندگی کے لیے اشد ضروری تھا، اور ہے کہ سر، الف کیا ہے، وہ سر ہے، اور خدا سب چیزوں کا سر ہے، ابتدا ہے، کہ ابتدا نے یہ سب کچھ شروع کیا، یعنی خدا نے ہر چیز کا آغاز کیا ہے، پوری کائنات کا، انسانوں کا آغاز بھی اسی نے کیا، لیکن انسان نے جب گناہ کر لیا تو اب اس کو گناہ سے بچانے کے لیے، اس کو اچھا انجام دینے کے لیے خدا تعالیٰ کیا ہے، وہی سر، وہ تاؤ پہ چڑھ جائے گا۔ وہ کیا ہے، تاؤ یعنی دار پہ چڑھ جائے گا، مذبح پر اپنے آپ کو قربان کر دے گا، اور خداوند یسوع مسیح، جیسے کہ پیدائش پہلے باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں جو ہے وہ خدا نے سب کچھ بنایا، تو یعنی ابتدا کیا ہے، یسوع مسیح ہے، تو وہی یسوع مسیح صلیب پر، دار پر اپنی زندگی قربان کرتا ہے اور انسان کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ تو عبرانی زبان کے الفاظ کی جو ایک خاص بات تھی، اس وجہ سے یسوع دعویٰ کرتا ہے کہ الفا اور اومیگا میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں۔ قادر مطلق اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں صرف ایک جگہ پر نہیں، اس نے 2-3 جگہ پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلے باب میں بھی یہ بات آئی، اور پھر 22ویں باب میں بھی اس نے یہ کہا، اس کی 13ویں آیت میں، کہ قادر مطلق یعنی الفا، اومیگا، اول اور آخر میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اس کے حق میں یہ کہا گیا۔ تو وہ اتنی بڑی بات کا جو دعویٰ تھا وہ یہ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ بات پنہاں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرتا ہے۔ ہم اس بات کو قبول کریں، وہ خدا تعالیٰ، وہ جو خدا ثالوث خدا ہے، یعنی تثلیث کو بیان کر رہا تھا، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اس کی وضاحت دے رہا تھا۔ جو کوئی خدا روح القدس کو کچھ لوگ فرشتہ بھی سمجھتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا ہے، فرشتوں کو خلق کرنے والا خدا،
خدا روح القدس ہے، وہ ایکٹیو خدا ہے، وہ فرشتگان کی طرح نہیں ہے، ہرگز نہیں، وہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، انسانوں کا بنانے والا ان کا خالق اور مالک ہے، وہی ان کی ابتدا ہے، وہی ان کو انجام تک لے کر جائے گا۔ یہی خاص جو تھا اس نے مکاشفہ اپنا دیا تھا، اس لیے اس کتاب کو یسوع مسیح کا مکاشفہ کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بے حد پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ہم کہیں گے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔ Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.